جب تھوڑی دیر بعد وہ ریلیکس ہوئی تو اس کو کوسی بیہودہ کا لقب دیتی نائٹ سوٹ لے کر، جو کہ اسکن کلر کی شارٹ شرٹ اور کیپری تھی، لے کر واش روم گئی۔ نائٹ سوٹ پہن کر وہ بیسن پر جھکی منہ دھونے لگی کہ بیسن کے اوپر لگے شیشے پر نظر پڑتے اسے تل والی بات یاد آئی۔ اس نے شرٹ کا کپڑا نیچے کر کے شیشے میں دیکھا تو واقعی اس کے سینے پر تل تھا۔ اس کا شرٹ پر موجود ہاتھ کپ کپایا، ماتھے پر پسینے کے موتیوں نے پھر ڈیرا جمایا، اور یہ سوچی جان فنا کرنے لگی تھی کہ یہ تل حارب نے بھی دیکھا تھا۔ اسے ڈیرو شرم نے آن گھیرا، کیا وہ واقعی مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اور اس حد تک کہ اسے میرے جسم پر موجود تل کا بھی پتہ ہے۔ وہ سوچتے شرم سے پانی پانی ہوئی۔ اس نے ایک نظر پھر تل کو دیکھا اور جلدی سے شرٹ اوپر کر کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مار کر باہر آئی اور بستر درست کر کے اس میں دب کر لیٹ گئی، کیونکہ ساری کی ساری وہ چادر میں چھپ گئی جیسے وہ یہاں آ جائے گا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی کہ اسے اس کی آنکھیں بند کر کے خود کو اس کی پناہوں میں دیکھنے کی کچھ دیر پہلے کی اس کی فرمائش یاد آئی۔ اس نے بے ساہتا خود کو اس کی باہوں میں دیکھا تھا۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اس کے اگلے عمل پر جب وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے اس کے سینے پر موجود تل پر لب رکھ کر اسے محسوس کر رہا تھا، تب اسما کی جان نکلی تھی۔ اس نے نم ہوتے چہرے سے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی اور گہرے گہرے سانس لیے تھے۔ اسے یکدم خود میں اور اپنے ارد گرد گرمی کا احساس ہوا تھا، حالانکہ اسی کمرے میں چل رہا تھا۔ اس نے خود پر سے چادر دور پھینکی تھی۔ اس کی قربت کا تصور ہی اتنا جان لیوا تھا، حقیقت میں تو واقعی اس کی روح فنا ہو جاتی، اسی لیے تو وہ اسے اپنی قربت کے حواب دکھا کر مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ پانی پی کر اس نے چند منٹ باہر کی طرف کھلتی کھڑکی پر کھڑے ہو کر شام کی تازہ ہوا کو اپنے اندر خود کو پرسکون کیا تھا، اور پھر دوبارہ سونے کی کوشش کی۔ اب کی بار اس نے غلطی سے بھی اسے سوچنے کی غلطی نہیں کی تھی، اور وہ جلد نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ اگلے روز اسما اور سویرا دونوں وقت سے پہلے تیار ہو کر کالج کے لیے نکل چکی تھی، اسی لیے خان نے بھی انہیں کچھ نہیں کہا تھا۔ کہتا تو وہ بات سویرا کو تھا، جو چپ ہونے کی بجائے اسے الٹا جواب لازمی دے دیتی، اور پھر خان اسے کسی نہ کسی بہانے باہر کا گیٹ دکھا دیتا تھا۔ وہ لوگ کلاس میں گئی تو لڑکیاں سرگوشی میں کسی نئے سر کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ دونوں چپ اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی، لیکن پھر سویرا کے اندر تجسس کے کیڑے نے سر اٹھایا، اور وہ اسما کے منع کرنے کے باوجود اگلی رو کی لڑکیوں سے پوچھنے چلی گئی کہ تم لوگ کس کی بات کر رہی ہو؟ اس نے مسکرا کر تجسس سے پوچھا، ہائے، ہمیں کنفرم نہیں ہے، لیکن کچھ لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر سندر کی جگہ نئے ڈاکٹر آ رہے ہیں جو ہمیں ان کی جگہ پڑھائیں گے۔ اوکے تھینکس۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اسما نے پوچھا۔ ڈاکٹر سندر کی جگہ کوئی نئے سر آ رہے ہیں۔ اچھا صحیح، گڈ مارننگ کلاس۔ پرنسپل کلاس میں داخل ہوئے۔ گڈ مارننگ ٹو سر۔ ویل کلاس میٹ ڈاکٹر اسفان جار ہی will teach you in the place of Dr. Sundar hope you have good bonding with him. Okay, Dr. Aswan, take your class. یوں ہی پرنسپل نے ڈاکٹر اسفان کا نام لیا۔ سب اسٹوڈنٹ کی نظر اندر داخل ہونے والی شخصیت پر پڑی۔ بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے، اوپر اور آل پہنے، ہلکی بیلٹ کے ساتھ اب کلاس میں موجود تھا۔ اسفا کو اس کی شخصیت سے زیادہ اس کے چہرے پر سے جھلکتی معصومیت نے اٹریکٹ کیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کیا کوئی لڑکا بھی معصوم ہو سکتا ہے؟ ہاں یار، کیا ترکیب لڑائی تھی تم نے، قسم سے اس چشمش کی شکل دیکھنے والی تھی۔ نمل تو اس سین کو یاد کر کے ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ واقعی یار، اگر تم آئیڈیا نہ دیتی نا تو ہم پکا اس چشمش کے سبجیکٹ میں فیل ہو جاتے، اور اب تو ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب تو وہ چشمش ہمیں پاس ضرور کرے گا، عزت کا جو سوال ہے۔ بھائی آہا نے بھی ہنستے اس کے دماغ کو سراہا تھا، جس نے ان کی ڈوبتی نیا کو پار لگایا تھا۔ وہ چشمش تو ابھی صدمے میں ہی ہوگا۔ ہوا کچھ یوں تھا، کلاس ناؤ یور ٹائم از اوور، اسٹاپ رائٹنگ۔ انہوں نے پہلے بچوں کو آگاہ کیا، لیکن بچوں کے ان کی بات پر کان ڈالنے کی بجائے ادھر ادھر پیپر فل کرنے پر غصے سے وہ سب سے خود پیپر چھیننے لگے۔ ارج گومی یور پیپر۔ تو سر لی کس نے منع کیا ہے؟ بس ایک ریکویسٹ ہے،
پیپر کے نیچے پڑے پوسٹر پر ایک دفعہ نظر کرم کر دے، ہو سکتا ہے کچھ کا بھلا ہی ہو جائے۔ اس نے لاپرواہی سے پیپر کی طرف اشارہ کیا۔ سر نے ایک تیکھی نظر اس پر ڈالتے پیپر کو پکڑا تھا، لیکن نیچے پوسٹر پر اپنے نام کے ساتھ ایک فیمیل ٹیچر کا نام جعلی حروف میں بڑا بڑا لکھا دے کر، اور پھر نیچے لکھی تحریر پر ان کے ماتھے پر بل کے ساتھ پسینے کی قطرے بھی چمکے تھے۔ What the hell is this؟ وہ اپنے اعتماد کو بحال کرتے الٹا اس پر چڑھ دوڑی۔ جانتی ہو، اس پر میں تمہارا پیپر کینسل کر سکتا ہوں۔ انہوں نے الٹا اسے روب میں لینا چاہا۔ کینسل کرنا ہے 100 دفعہ کرے، لیکن پھر جو ہوگا اس کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ بھئی آپ کی بیوی اور اسٹوڈنٹ کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ آپ اس عمر میں بھی کتنے رنگین مزاج ہیں۔ ویسے سر، میں آپ کے ساتھ عمر کا کیا ہے، بس دل جوان ہونا چاہیے۔ اس نے سرد سانس کھینچی۔ لیکن سر، اب یہ بات آپ کی بیوی اردو سے لوگ تو نہیں سمجھیں گے نا؟ اور امیجن کرے سر، جب آپ کی اور میم کی رومانٹک ٹاک ٹی وی پر آئے گی تو آپ تو جنت مرزا سے بھی زیادہ مشہور ہو جائیں گے۔ آخر میں وہ چمکتی ان کی بدنامی کو ان کی پاپولرٹی بتانے لگی، اور سر تو اس کی باتوں پر ہی حالت غیر ہونے والی تھی۔ ایک تو ان کی بیوی بٹھا تھی ان پر روب دکھانے والی، اس لیے وہ اپنا روب باہر اسٹوڈنٹ پر دکھا دیتے، اور اب اگر ان کی بیوی کو پتہ چل جاتا تو ان کی وہ درگت بندی کے لگے مان اور تصور میں ہی ان کو ڈنڈے سے پٹتے دے کر ججری لیتے اس سے جان بخشی کی قیمت پوچھنے لگے۔ اتنا تو وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ گل افسانی ان کو بلیک میل کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ کیا چاہتی ہو اس کے بدلے؟ زیادہ کچھ نہیں، بس مجھے اور میرے 200 نمبر اور اہل کو پاس کرنا ہے اس سبجیکٹ میں۔ ٹھیک ہے، سر کو بھی اپنی بننے جانے والی درگت سے یہ صحیح لگا تھا، اسی لیے بغیر ششوپنج کے وہ مان گئے۔ وہ چہرے پر فاتحہ نے مسکرات سجا ان کے ساتھ پیپر ہال سے باہر آ گئی۔ اب آگے کا کیا پلان ہے؟ ہنس کا جب نمل تھک گئی تو اس نے ان دونوں سے آگے کا پلان پوچھا، کیونکہ اب ان کو 2 ویک کی ویکیشنز تھی۔ میرا تو کچھ پلان نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ تینوں مل کر کچھ پلان کرتے ہیں، کچھ ڈفرینٹ۔ آہل نے اپنا بتانے کے ساتھ آئیڈیا دیا۔ تو دلی کا ٹور کیسا رہے گا؟ ارش نے موبائل پر سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ گڈ آئیڈیا، نمل نے چہک کر کہا۔ ہاں صحیح ہے، آہل نے بھی حامی بڑی۔ ٹھیک ہے، پھر میں آن لائن ٹکٹس بک کرواتی ہوں کل کی، تم لوگ اپنی بھی تیاری رکھو۔ اس نے موبائل پر ٹکٹس بک کرتے انہیں تیاری کرنے کو کہا۔ اتنی جلدی؟ دونوں نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، اس میں کیا ہے، ویکیشن ہے تو انجوائے کریں گے۔ اب جہاں رہ کر میں اپنا موڈ تو خراب نہیں کر سکتی، پہلے ہی ان کی وجہ سے آپ وہ ناراض ہو گئی تھی، اتنی مشکل سے انہیں راضی کیا ہے، کہا ہے یہ کہہ کر کہ اب لیٹ نائٹ پارٹیز میں نہیں جاؤں گی، اور یہ مجھ سے ممکن نہیں، اور ویسے بھی مجھے وہاں کچھ کام ہے تو وہ بھی ہو جائے گا۔ کیا کام؟ آہل نے پوچھا۔ ایک کام تم دونوں کے لیے بھی سرپرائز ہے، بس تم دونوں کل کی تیاری رکھنا۔ اوکے۔ اسما کو ڈاکٹر اسما زیار کی معصومیت بہت بھائی تھی۔ ان کے بولنے کا نرم لہجہ اسے بہت بھایا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ مسلسل اسفندیار اور حرب کا موازنہ کر رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اس کے دل میں ڈاکٹر اسفندیار کے لیے کچھ تھا، لیکن اسے وہ ہر لحاظ سے ایک ایسے انسان لگے تھے جو کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتے تھے، اور اس نے بھی تو ایک ایسے ہمسفر کی تمنا کی تھی جو نرم ہو نہ کہ حرب کی طرح جنونی چیزیں پسند، اور یہی اس کا دل حرب سے مزید بازن ہو جاتا تھا، جو صرف اپنی بات کو اہمیت دے رہا تھا۔ ابھی بھی ڈاکٹر اسفند کلاس میں لیکچر دے رہے تھے کہ مسلسل ان دونوں مردوں کا موازنہ کرتی اپنی نوٹ بک پر لیکچر نوٹ کرنے کے بجائے آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ کیا کری ہو پاگل؟ سبیل نے اس کا دھیان بول کی بجائے لکیروں پر دیکھا تو تلملا کر گویا ہے، کیونکہ وہ کافی دنوں سے اسے الجھا دکھ رہی تھی۔ کچھ کہا؟ اس نے کاپی سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں۔ اس کے یوں سوالیہ دیکھنے پر اس نے دانت پیس کر کہا، بھائی لیکچر پر دھیان دو، بعد میں تم سے پوچھتی ہوں، اور خدارا اس کاپی پر رحم کرو اور اس پر لیکچر نوٹ کرو۔ کلاس اس ویک جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے اس کا کل ٹیسٹ ہوگا، اور کیونکہ ٹیسٹ ویک سے آپ کی مڈ سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اب روز لیکچر کی جگہ آپ کا ٹیسٹ ہوا کرے گا۔ اگر کسی کو بھی ڈاکٹر سندر سے یا میرے پڑھائے گئے لیکچر میں مسئلہ ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔
گاٹ اٹ اپنے نرم لہجے میں کہتے وہ کلاس سے نکل گئے۔ ہائے مجھے تو یہ لیکچر نہیں آتے، اب کیا کروں؟ کلاس سے نکلتے اسفا نے پریشانی سے کہا کہ تم کہہ رہی ہو مجھے یقین نہیں آ رہا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہیں لیکچر نہ آتے ہو۔ نہیں یار یہ والے مجھے واقعی نہیں آتے، اس نے پریشانی سے ہونٹ کچلتے کہا۔ روزانہ ہر کی کال پر اس کی مسلسل ایک ہی خواہش پر کہ وہ اس کے خواب دیکھے۔ اس کا دماغ ہلا کر رکھا ہوا تھا اور وہ صحیح سے پڑھائی پر توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ اچھا اس کی وجہ اور میں کافی دنوں سے تمہیں نوٹ کر رہی ہوں کہ تم کچھ الجھی سے جیسے کسی چیز کو لے کر پریشان ہو۔ سویرا اپنا اندازہ بتایا، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ نہیں ایسی کوئی بات، کوئی الجھن نہیں، ہاں لیکن ابھی ٹیسٹ کی ٹینشن ضرور ہے۔ تمہیں اگر کچھ آتا ہے مجھے سارے لیکچر تیار کرو اور دو پلیز۔ وہ ملتجی ہوتی خالی کلاس میں جا کر بیٹھ گئی۔ ہاں جوک آبداری، مجھے اگر آتا ہوتا تو میں خود تیاری نہ کر لیتی، میں تم سے ہیلپ لینے والی تھی۔ اب وہ سخت پریشانی سے گویا ہوئی، دیکھو یار پورے ویک کے لیکچرز ہیں پورے ہفتے میں، تو ہمیں کچھ نہیں آئی تو اب کیا نہیں ہے، اس لیے میں تو کہتی ہوں رہنے دو، ایک دفعہ ایگزامز کے ٹائم ہی تیار کر لیں گے۔ سویرا نے لاپرواہی سے کہا۔ سویرا میڈم بالکل تمہاری، جب ہم نے آج نہیں ہوگا، جب ابھی صرف چند لیکچر ہیں تو اس دن کیسے ہوں گے جب آدھی بک تیار کرنی پڑے گی، اس لیے جو لاپرواہ بننے سے اچھا ہے کہ کوئی حل سوچو۔ ایک حل ہے میرے پاس۔ کون سا حل؟ بتاؤ۔ وہ جاننے کو مصر ہوئی۔ ہے ایک، چلو تم وہ اس کا ہاتھ پکڑ کلاس سے باہر لائی، یہ تم کہاں لے جا رہی ہو؟ یہ تو اسٹاف روم ہے۔ اس کے ساتھ چلتے اس سے پوچھنے لگی، پتہ ہے مجھے آنکھیں سلامت ہیں، میرے پاس تو صرف یہی حل ہے، مجھے بھی تو بتاؤ کہ کون سا حل، کیسا حل ہے جو تمہیں یہاں ملنا ہے؟ وہ جنجلائی۔ ڈاکٹر اسفان یار کیا وہ دبی جی ہی نہیں یار، میں نہیں جا رہی اندر، اس نے احتجاج کیا۔ ٹھیک ہے پھر مت جاؤ اندر، میں تو جا رہی ہوں، اگر کل کا ٹیسٹ کلیئر کرنا ہے تو آ جانا۔ اسے کہہ کر وہ نہ کر کے اجازت ملنے پر اندر بڑی، خود کو ہمت دیتی وہ بھی اندر بڑی۔ ایکسکیوز می سر، سویرا نے انہیں مخاطب کیا۔ ڈاکٹر اسفان جو ڈاکٹر رانیہ سے کچھ ڈسکس کر رہے تھے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو دو اسٹوڈنٹ کو کھڑے پایا۔ مس رانیہ سے ایکسکیوز کر کے وہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی اسٹوڈنٹ سر، ایکچولی ہمیں اس ویک کے لیکچرز کا ریویو چاہیے تھا، اگر آپ دے دیتے تو ہمارے لیے آسانی ہوتی۔ سویرا نے ریکویسٹ کی۔ اسفا تو چپ چاپ کھڑی تھی۔ اوکے آپ اس ڈیسک پر بیٹھیے۔ سر نے کچھ فاصلے پر پڑے میز کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں میز کی ایک طرف کرسی پر بیٹھ گئے جبکہ ڈاکٹر اسفا دوسری طرف بیٹھ گئے اور انہیں سمجھانے لگے۔ سارے لیکچرز کا ریویو دے کر وہ دونوں سر کو تھینکس کہتی اسٹاف روم میں نکل کر پھر اسی کلاس میں جا بیٹھی اور نوٹس بنانے لگی۔ بٹو کی زندگی میں یکسر تبدیلی آئی تھی۔ وہ جو حقیقت کی دنیا میں جیتی تھی اب خوابوں کی دنیا میں رہنے لگی تھی۔ اسے اب خواب اچھے لگنے لگے تھے۔ وہ اپنی زندگی کی حسین خواب سردار کے ساتھ بننے لگی تھی۔ وہ روزانہ اسی امید پر کہ شاید اسے پھر سے سردار کا دیدار نصیب ہو، وہ اپنے باپ کو کھیتوں میں کھانا دینے جاتی تھی، لیکن مایوس سی لوٹ آتی تھی۔ اس کا دل رواں اس کے دیدار کی طلب کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوتا تھا۔ وہ اپنا تن من سب کچھ اس ایک لمحے میں اپنے سردار پر وار چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جو خواب دیکھ لی ان کی پایہ تکمیل شاید ہی ممکن ہو، لیکن وہ پھر بھی ایک آس، ایک امید پر تھی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ رانی سے اکثر سمجھاتی تھی کہ اس ہاردار راستے میں اسے سوائے ذلت درد کے کچھ نہیں ملے گا، لیکن وہ اسے یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ اسے بدلے میں اس کی محبت کی طلب نہیں ہے، لیکن اس کے اندر رچا حال تو صرف وہ اور اس کا خدا جانتا تھا۔ دوسرے عاشقوں کی طرح اس کا دل بھی وصل یار دیدار یار کو چاہتا تھا، لیکن جہاں وہ مجبور ہو جاتی اور پھر رانی کو جھوٹی تسلی دے کر وہ اپنے دل کو بھی سمجھایا کرتی تھی۔ وہ اور رانی دونوں بچپن کی ساتھی تھی، بچپن کی دوستی تھی، ایک دوسرے کے ہر ایک راز سے واقف تھی۔ رانی کی ماں گاؤں میں کچھ دور واقعہ دربار پر جانے والی تھی۔ رانی نے اسے بتایا تو وہ بھی جانے کو تیار ہوئی۔ وہ دربار کے اندر داخل ہوئی۔ سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سب سے پہلے اس نے اپنے رب کی تعریف بجا فرمانے کے بعد اس کے محبوب پر سلامتی بھیجی۔ اے میرے رب، دو جہاں کے مالک، تو ظاہر و باطن سے بخوبی واقف ہے، میرے احساسات، میرے جذبات، کچھ بھی تو تجھ سے نہیں چھپا ہوا۔
یہ دل میں پنپنتے جذبات، اس محبت کو تو جانتا ہے۔ اے میرے رب، میری محبت کو پاک رکھنا، اسے ہمیشہ سلامت رکھنا، اس کے غم میری جولی میں ڈال دینا اور اسے زندگی کی ساری خوشیاں دینا، اس کے آنسو مجھے دیکھا مسکراہٹ اس کے لبوں پر سجا دینا۔ اے میرے رب، کل کائنات کے مالک، میری محبت میں کبھی ملاوٹ نہ ہونے دینا۔ میں جانتی ہوں کہ میں اور میرا خاندان ان کے معیار پر نہیں اترتے، لیکن پھر بھی تجھ سے التجا ہے کہ اگر میں ان کے لیے بہترین ہوں تو یا اللہ مجھے ان کے نصیب میں کر دے، اور اگر نہیں تو یا اللہ انہیں بہترین عطا فرمانا، آمین۔ وہ دعا مانگ کر کھڑی ہوئی اور باہر رانی کے پاس کے جو بچوں کو نیاز بانٹ رہی تھی۔ نیاز بانٹ کر وہ لوگ گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ شٹ شٹ، وہ زور تے دوڑا تھا، اس کی آنکھیں اپنے شکست پر سو رہی تھی، رگیں تنی ہوئی تھی جب اس کے چیلے دربار خان پور میں مکین لوگوں کو برگلانے گئے تھے، لیکن وہاں سے ان کے مضبوط رد عمل اور مرزا خاندان کے بارے میں ایک لفظ نہ سننے پر اس کے چیلے اپنا ساموں لے کر آ گئے تھے اور ان لوگوں کو ان کے خلاف کر کے ان کی جڑ کو کمزور کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ شاید بھول گیا تھا کہ وہ سوا شیر ہے اور پھر اللہ بھی حق سچ کا ساتھ دیتا ہے۔ بس کر نیازی، میں نے تو تجھے پہلے کہا تھا کہ تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں تو کہتا ہوں چھوڑ دے یہ سیاست، کیونکہ اس دفعہ مرزا کے پوتے تیرے مقابل ہیں۔ جب تو ان کے باپ کو کبھی سیاست میں نہیں ہرا سکا تو ان کے شیروں کو کیسے ہرائے گا؟ اور اب تیری بھی عمر ہونے کو ہے، بیٹے کے حوالے کر سب اور خود ایش کر۔ کیوں چھوڑ میں یہ سیاست؟ اس نے تیش میں آ کر اس کا گریبان پکڑا۔ اور ہارے گا تو وہ ضرور، اور ایسا ہارے گا کہ سارا میڈیا تھو تھو کرے گا اس پر۔ وہ اس کے منہ پر پھنکارا۔ اچھا یار، لیکن یہ گریبان تو چھوڑ میرا۔ اور اولاد کی بات ہی مت کر، مولوی ماں کی مولوی اولاد ہے ساری کنجر ایک، میں بھی میرے جیسے گن نہیں ہے۔ اس نے کہا چلے دا اب آپ آرام کریں۔ وہ دونوں اس وقت دا کے پاس بیٹھے ان سے باتیں کر رہے تھے کہ دا کے آرام کی غرض سے وہ ان سے اجازت لے کر کمرے سے نکل گئے۔ کیا خیال ہے آج مووی نہ دیکھی جائے؟ عالم نے کہا، کیونکہ آج اتوار تھا اور یہ تو ان کا معمول تھا۔ ہر اتوار کو پچھلے اتوار بھی عرب نے کہا تھا، لیکن عرب نے اس کے تھکے ہونے کا احساس کرتے اگلی اتوار کو دیکھنے کا کہہ کر اسے آرام کرنے کا کہا تھا۔ شیور، تم پاپ کارن وغیرہ کا انتظام کر اور مووی لگاؤ، تب تک میں ایک ضروری کال کر کے آتا ہوں۔ اس کی بات کی تائید کرتا وہ موبائل کان سے لگائے لان کی طرف چلا گیا، جبکہ وہ کندھے اچکاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ سویرے کے ساتھ مل کر کل کے ٹیسٹ کی تیاری کر لی تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ مصروفیت سے اندازے میں ہاتھ سے ٹٹول کا موبائل پکڑا، نظریں اس کی ڈایاگرام پر تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر کرنے والے کو دیکھا تو اس نے کاٹ دار نظر اس نام پر ڈالی جو اس نے حارب بھائی کے نام سے سیو کیا تھا، لیکن وہ تو اس کے سیو کیے گئے نام سے بالکل الٹ چاہ رہا تھا۔ پورے ایک ہفتے سے وہ اس کے عجیب و غریب گھٹیا ہیر اس کے لیے تو گھٹیا جبکہ اس کی تو وہ فرمائشیں تھیں سن کر تنگ آ چکی تھی۔ اس نے سوچا بھی کہ وہ داس سے بڑے بابا سے اس کی شکایت لگائے گی، لیکن پھر وہ شرم سے کہ وہ کیا بتائے گی چپ رہی کہ شاید وہ خود ہی شرم کا دامن پکڑ کر چپ ہو جائے۔ اس نے کال کالی، لیکن وہ بھی جیسے اس کے معاملے میں ڈیٹ واقع ہوا تھا۔ تنگ آ کر وہ سویرا سے ایکسکیوز کرتی۔ حاصل کے لال میں آ گئی جی بولی۔ اس نے فون اوکے کرتے کہا، ہائے جی اتنا فرمانبرداری کہ ہماری جان ہی نہ لے لے۔ دوسری طرف سے اس کی بیزاری سے بولنے پر وہ دل پر ہاتھ رکھتا شو ہوا۔ پلیز، میں جانتی ہوں آپ نے پچھلے ایک ہفتے سے جاری فضول گوئی ہی سنانی ہے مجھے، لیکن اب میں تنگ آ چکی ہوں اس سے۔ جب میں نے کہہ دیا کہ میں ایسا کچھ نہیں سوچتی آپ کے بارے میں اور نہ ہی آپ کی فضول فرمائشیں اور نہ ہی پوری، تو برائے مہربانی آپ بھی ایک اچھے ویل ایجوکیٹڈ انسان ہونے کا مظاہرہ کریں اور جان چھوڑے میری۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ اپنی براس نکالتی اسے کچھ بھی فضول بولنے سے پہلے باز رکھ گئی تھی۔ ایجوکیٹڈ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہ انسان نہیں ہوتا؟ کیا اس کے جذبات نہیں ہوتے؟ یا پھر اپنے جذبات کو کسی پر عیاں کرنا ان پر ممنوع ہوتا ہے؟
اور یہ جنہیں فضول گوئی کہتی ہو کہ میرے جذبات کی شدت ہے، اسے آندہ اسے فضول باتیں مت کہنا۔ اس نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا، اسے اپنے جذبات کے لیے فضول لفظ کہنا بالکل بے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اس پاس سردی سے کچھ جتانا چاہتا تھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ اس کی سنجیدگی سے کہنے پر وہ چپ ہوگی۔ اور ٹھیک ہے بخشی کہ تمہاری، لیکن یاد رکھنا امانت ہو تمہارے مرزا کی، اس میں خیانت کرنے کا سوچنا بھی بات، ورنہ نتیجے میں وہ ہوگا جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کبھی۔ اور مجھے تم پر پورا یقین ہے کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ اور سنا ہے اگلے ہفتے سے تمہاری مڈ ٹرم ہے، ملتے ہیں تو دھیان لگا کر پڑھنا اور فرسٹ گریڈ آنا چاہیے سب میں۔ اسے باور کرواتا وہ چپ ہوا۔ اور کچھ کہنا تو بہت کچھ تھا، لیکن خیر وہ باتیں روبرو کر لیں گے، ابھی تم پڑھائی پر فوکس کرو۔ اللہ حافظ۔ اس کا موڈ تو خراب ہو چکا تھا، اس لیے بنا کوئی شوخ جملہ کے اس نے الوداعی کلمات کہے۔ وہ بھی اس کی سنجیدگی سے اسے باور کروانے پر سنجیدہ اور سپاٹ چہرہ لیے کمرے میں آ گئی۔ کیا ہوا؟ کس کی کال تھی؟ سویر نے اسے اتنا سنجیدہ دے کر سوال کیا۔ رانگ کال تھی۔ اس نے موبائل کو آف کر کے بیڈ پر رکھا اور دوبارہ نوٹس پڑھ چکی تو خوب سنانی تھی کھڑی کھڑی، بلکہ دو چار گالیاں بھی نکال دیتی۔ ایسے ہی یہ فضول کہنے کمینے لوگ باز آتے ہیں گھر میں، اپنی ماں بہنوں کے ہوتے ہوئے یہ لوگ ایسی گری ہوئی حرکتیں کرنے سے باز نہیں آتے۔ اللہ بچائے ایسے لوگوں سے۔ وہ جو شروع ہوئی تو بولتی چلی گئی۔ ویسے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں اتنے نرم لہجے والے، ایسے بولتے ہیں جیسے الفاظ کو درد ہو رہا ہوتا ہے۔ اس انسان کی جان چھوڑ کر اب سر کی شان میں قصیدے پڑھنے لگی۔ ہاں، ان کا لہجہ بہت نرم اور احترام لیے ہوئے تھا۔ ویسے سر کی FPID تو ہوگی، پتہ نہیں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ تم تو ہو ہی بدذوق لڑکی، دیکھنا ابھی میں سر کی ID کیسے ڈھونڈتی ہوں۔ اسے کہتے اس نے FB آن کی اور سرچ کیا۔ یار یہاں تو بہت سی IDs ہیں سر کی نیم سے، اب کیا کرے؟ اس نے پریشانی سے نوٹس اس کے آگے سے ہٹا کر موبائل کی سکرین اسے دکھائی۔ میرا یار یہ کیا بچپنا ہے، اور مجھے کیا پتا کہ سر کی کون سی والی ہے؟ اس نے سرسری سا دے کر جان چھڑوانے والے انداز میں کہا۔ یار دیکھ، مدد کر سکتا ہوں سر، ہماری کچھ ہیلپ بھی کر دے، مگر تم منع نہیں ہونے والی؟ نہیں، اس نے اٹل کہا۔ اچھا ایسا کرو، یہ جتنی بھی سر کے نیم کی IDs ہیں ان کی انفو چیک کرو، جس میں ڈاکٹر یا ان کی ورکنگ جاب لکھی ہوگی وہی سر کی ID ہوگی۔ اوکے اسما۔ 2 منٹ بعد سویرا خوشی سے چلائی۔ کیا ہے، آرام سے کان کے پردے پھاڑو گی کیا؟ اس نے اسے گھورا۔ یار سر کی ID مل گئی اور میں نے ریکویسٹ بھی بھیج دیا، بس دعا کرو سر ایکسیپٹ کر لے۔ اس نے خوشی خوشی بتایا جیسے اس نے ID نہیں بلکہ کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو۔ اس کے خوشی سے لبریز چہرے کو دیکھتے اس نے تاثر سے نفی میں سا ہلایا تھا اور بغیر کوئی جواب دیے وہ کتابوں میں جھک گئی۔